السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، اردو لکھائی سیکھنے کا نیا طریقہ نمبر 27 میں دو چشمے سے ملنے والے حرف۔ آج ہم لکھیں گے مہ اور نہ کو۔ آج ہم مہ لکھیں گے، کل ہم نے کھے لکھا تھا۔ تو میم کے ساتھ میں ہم دو چشمے ہے کو ملائیں گے، تو یہ طریقہ رہے گا۔ اصل شکل میں میم بنایا اور نیچے دو چشمے ہے ایسے ملا دیا۔ اس کے ساتھ میں ہم اگر الف لکھتے ہیں، الف اور بے یہاں اکٹھا لکھتے ہیں ہم، تو الف کے ساتھ میں ہم ایسے لکھیں گے میم دو چشمے ہے مہ اور الف مہا، میم دو چشمے ہے یہاں ہم نے بنایا، اور یہاں ہم نے بنایا بے، تو یہ ہو گیا مہب۔ اگرچہ اس کا استعمال اردو میں نہیں ہے، لیکن ہم تمام حرفوں کے ساتھ مشق کے طور پر یہاں لکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا میم ہو گیا۔ آگے لکھتے ہیں ہم جیم کے ساتھ میں مہ، اردو کا مخلوط حرف ہے، مخلوط حرفوں میں سے ایک حرف ہے۔ یہ ہم کو لکھنا تھا صرف مہ، اور ہم نے اس میں جے بنا دیا، غلطی کا نشان لگا دیا گیا، یہ صحیح ہے مہ۔ یہاں ہم لکھیں گے جیم کے ساتھ یہاں پر ہم نے یہ مہ لکھا، یہ غلط ہے، اور یہ ہم نے جیم لکھا یہاں پر، اور یہاں پر ہم ملا کر کے لکھیں گے مہ کو جیم کے ساتھ، کوئی شوشہ نہیں آئے گا، ڈائریکٹلی یہاں سے فوراً ہی جیم بنا دیں گے۔ اب یہاں پر ہم نے لکھا مہ، اور اس کے ساتھ ہم لکھیں گے چلو سین کے بعد دال لکھ دیتے ہیں۔ مہ کو سین کے ساتھ مشق کے لیے لکھا، اگرچہ ان کا کہیں استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن ہماری مشق دو چشمے کی ہو جائے گی۔ ہم آگے لکھیں گے مہ کو دال کے ساتھ میں، دال مفرد یہ ہوتا ہے، اور مرکب یعنی ملنے والا دال کی شکل یہ ہوتی ہے، تو ہم یہاں مہ میں دال کو ملا کر کے لکھیں گے۔ اور اس کو ہم رے کے ساتھ اگر لکھتے ہیں تو اس کی شکل یہ ہوگی رے کی، اور ملا کر کے اس کو یہاں پر ایسے لکھیں گے رے کے ساتھ میں۔ یہ دال ہو گیا، یہ ہمارا رے ہو گیا۔ آگے لکھتے ہیں ہم مہ کو سین صاد کے ساتھ میں، سین ہمارا ہو گیا ہے، اور طوا کے ساتھ میں بھی ہم یہی لکھیں گے، صاد کے ساتھ میں ہم نے لکھا، اور یہاں پر ہم نے طوا کے ساتھ بھی اس کو یہاں اوپر لکھ دیا۔ آگے چلتے ہیں ہم مہ کو لکھیں گے عین کے ساتھ میں، یہ عین کی شکل ہوگی یہاں پر ملنے والی، اور یہ ہوگی فا کی اور قاف کی شکل، تو ان دونوں حرفوں میں ہم یہاں ملا کر کے لکھیں گے مہ کو عین کے ساتھ، اور یہاں پر لکھا ہم نے فا کے ساتھ میں۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہم لکھتے ہیں کاف کے ساتھ میں مہ حرف بناتے ہیں پہلے، پھر ہم یہاں بنائیں گے کاف اور لام۔ پہلے ہم لکھتے ہیں مہک، یہ ہمارا ہو گیا مہک، اور یہ ہمارا محل بھی یہیں بن جائے گا۔ مہ کو کاف کے اور لام کے ساتھ میں ملا کر کے لکھا ہے۔ آگے لکھتے ہیں ہم مہ کو میم کے ساتھ میں ملا کر، یہ ہمارا ہو گیا مہ اور میم ہم، اور مہ کو ہم لکھتے ہیں ہے کے ساتھ ملا کر، ہے کی ملنے والی شکل یہ ہوتی ہے، یہ نوک اوپر جاتی ہے، یہ سیدھی نیچے جاتی ہے، تو یہاں پر ہم نے ہے کے ساتھ میں ملا کر کے لکھا یہ والا، اور اس میں اور بھی شکل بنتی ہے کہ یہ بھی ہے کی شکل ہے، یاد معلوم ہونا چاہیے۔ اب ہم آگے لکھیں گے مہ کے ساتھ میں
نون کو لکھیں گے مہ نون، یہاں ہم خالی نون بنانا تھا لیکن چلیے یہاں پر ہم نے بنا دیا ہے مہ اور نون مہن۔ اس کا بھی کہیں استعمال نہیں ہے لیکن ہم اپنی مشق کے طور پر پریکٹس کے طور پر لکھ رہے ہیں۔ مہ کو ہم لکھتے ہیں لام الف کے ساتھ میں، یہاں پر ہم نے لکھا دو چشمی ہے مہ، اور اوپر لے گئے ہم لام اور نیچے اس میں الف لگا دیا، یہ ہمارا ملا ہو گیا۔ ہم آگے لکھیں گے مہ کو چھوٹی یا کے ساتھ میں مہی، ہمارا ہو گیا مہ اور چھوٹی یا مہی، اور چھوٹی یا اور ہم مہ کو لکھیں گے بڑی یا کے ساتھ میں، تو یہ ہم لکھیں گے اس کو مہ بڑی یا، یعنی لائن پر لکھیں گے۔ یہ آج ہمارا مہ کا بھی اردو کا جو مخلوط حرف ہے مہ نہ، مہ کا پورا ہوا ہے، نہ کا ہمارا باقی ہے، اس کو بھی لکھ دیتے ہیں۔ ویسے بے کی طرح اس طرح بھے بنایا ہے اسی طرح نقطہ بدل دیں گے تو نہ بن جائے گا۔ بس آج ہمارے یہ 27 سبق مکمل ہو چکے ہیں۔ جو یہ چاہتے ہیں ہماری تحریر اچھی ہو جائے، ہمارے بچوں کی تحریر اچھی ہو جائے، ان کو چاہیے کہ ان 27 سبقوں کو بہت اچھی طریقے سے جتنا آپ لکھ سکتے ہیں اتنا لکھیں، یہ آپ کے لیے ایک انمول تحفے سے کم نہیں ہے۔ توجہ سے لکھیں، پینسل سے لکھیں، اپنی لائن والی کاپی میں اسی حساب سے لکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی تحریر بہت اچھی ہو جائے گی۔ خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور تبصرے کے خانے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔